بھارتی آئین میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے متعلق نریندر مودی کے منصوبے کا پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کو علم تھا۔ دونوں کو دورہ امریکہ کے موقع پر اس سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ معروف عسکری تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون راجہ نے اپنے ایک مضمون میں ان حقائق کی تصدیق کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو غیر قانونی طور پر دہلی میں ضم کیا تو یہ وہ وقت تھا جب ہمیں مقبوضہ کشمیر کو سفاک اور نسل پرست بھارت کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے تھی۔ کشمیر پاکستان کی شہرک کہلاتا رہا اور رگ کٹ جانے کے بعد کسی اور چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ کم از کم ہمیں مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے کچھ دوسرے شورش زدہ علاقوں میں خفیہ کارروائیاں تیز کر دینی چاہیے تھی، لیکن سابق رہنماؤں کی طرح عمران خان اور جنرل باجوہ نے کشمیر کے تنازع سے متعلق اپنے پیشروؤں کی معذرت خواہانہ اور دفاعی پالیسی کو جاری رکھا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون راجہ لکھتے ہیں کہ دراصل جولائی 2019 میں عمران خان اور جنرل باجوہ کے دورہ واشنگٹن کے دوران ٹرمپ اور پینٹاگون کو ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی، جبکہ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش کا مقصد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حفاظت کی ضمانت دینا تھا۔ عمران خان اور جنرل باجوہ دونوں کو مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے سے متعلق مودی کے منصوبے کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو کنٹرول کریں۔ جنرل باجوہ کو جو اسی سال نومبر میں ریٹائر ہو رہے تھے، پینٹاگون کی طرف سے 21 توپوں کی سلامی اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ انہوں نے رضامندی دے دی تھی، جس پر فیصلہ کیا گیا کہ انہیں 3 سال کی توسیع دی جائے گی۔ یہ سب سے زیادہ افسوسناک ہے کہ ہمارے نام نہاد رہنماؤں نے سسکی بھرے بغیر بھارت کو مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کرنے کی اجازت دے دی۔ سفاک بھارت کو سب سے بڑی فوجی چھاونی اور کھلی جیل میں بند کشمیریوں کی نسل کشی اور عصمت دری کرنے کی اجازت دے دی۔ مودی کو کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے دیا، غیر مسلموں کو زمینیں خریدنے اور مسلمان کشمیری لڑکیوں سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی، اور اب غیر ملکی کاروباری ٹائکونز کے ساتھ G20 کو بھی وادی کشمیر میں سرمایہ کاری کاروباری سلطنتیں بنانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون راجہ کے مطابق بھارتی مسلمانوں کی افسوسناک حالت، اس سے بے وطن اور دوسرے درجے کے شہری کے طور پر کیے جانے والا سلوک ہماری اس بے حس اشرافیہ کو پریشان نہیں کرتا جو پیسہ کمانے میں مگن ہے۔ اقتدار کے حصول کی لڑائی میں انہیں پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے سے متعلق بھارت کے خطرناک عزائم کی بھی کوئی فکر نہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون راجہ نے پی ٹی آئی کے اقتدار کا مختصر جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنے پونے 4 سالہ دور میں سابق حکومت پر الزام تراشی اور سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے پر توجہ مرکوز رکھی۔ معیشت کو بہتر بنانے یا اہم اصلاحات کرنے یا منقسم قوم کو اکٹھا کرنے یا کشمیریوں کے دکھ کو کم کرنے پر بہت کم دھیان دیا گیا۔ تب ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ایک پیج پر تھی۔ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے سی پیک کو منجمد کرنا ایک مجرمانہ فعل تھا اور پاکستان کے سب سے قابل اعتماد دوست چین کو پریشان کرنے کی قیمت چکانی پڑی۔ ملک کے موجودہ بحران کے حوالے سے آصف ہارون لکھتے ہیں، پی ڈی ایم کے قائدین کے ماضی کے طرز عمل اور خراب کارکردگی سے قطع نظر وہ کم از کم ڈوبتے جہاز کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، جبکہ سب سے بڑی اور مقبول جماعت انتشار پھیلانے، عدم استحکام اور غیر یقینی کی صورتحال میں شدت لانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس کی واحد فکر فوری الیکشن اور اقتدار میں واپسی ہے۔ ملک کے متعدد بحران 2011 کے بعد سے تصادم کی مسلسل سیاست کا نتیجہ ہیں، جس نے 10 اپریل 2022 کے بعد نئی بلندیاں طے کی۔ دوبارہ اقتدار چھیننے کی خواہش میں انہوں نے پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر فوج کی اعلیٰ قیادت کو بدنام کیا اور فوج کے نچلے درجوں میں بغاوت کے جراثیم ڈال کر اس کی چین آف کمانڈ کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ دوسری جانب کسی بھی طریقے سے عمران خان کو دوبارہ بااختیار بنانے کی دیوانہ وار خواہش میں پاکستان کا نام نہاد پڑھا لکھا طبقہ بھی اس ڈرامے میں رول ادا کر رہا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اگر فوج اور عدلیہ کی آخری دفاعی لائنیں ٹوٹ جاتی ہیں تو انہیں اس کی کوئی فکر نہیں، یا ملک ایک خورے خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور موقع پرست بھارت اپنے کولڈ اسٹارٹ نظریے کو فعال کر کے حساس حصوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون راجہ کا کہنا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو میر جعفر اور میر صادق کہنے کے بعد فوج کی ساکھ تباہ کرنے کی کوشش میں مصروف ان عناصر کی توپوں کا رخ اب آرمی چیف جنرل آصف منیر کی طرف ہے۔
इन्हें कमजोर करने के लिए हर तरह के नागवार अलकाब दिए जा रहे हैं। उनका गुनाह सिर्फ ये है कि उन्होंने माजी की तरह गंदी सियासत में पार्टी बनने और मशकूक सरगर्मियों में मुलविस होने से इनकार कर दिया है। चंद भगौड़े सहाफियों के साथ बैरून मुल्क मुकीम बाज़ साबिक फौजियों ने इखलाकियात और शाइस्तगी की तमाम हदें पार कर दी हैं और आला फौजी अफसरान के किरदार को दागदार करने की मुसलसल कोशिशों में मसरूफ हैं। इस सदी का सबसे बड़ा मजाक ये है कि दो गैर मुल्की फंडेड साबिक फौजी मेजर रिटायर्ड हैदर मेहदी और मेजर रिटायर्ड आदिल राजा अपने तई तमाम फौजी जर्नलों से ज्यादा अक्लमंद होने का दावा करते हैं। उनके इस अहमकाना मौक़िफ़ को पाकिस्तान में मौजूद नाराज साबिक फौजियों की मुकम्मल हिमायत हासिल है, जो इमरान खान के सहर में मुब्तला हैं और पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश करने के लिए इन भगौड़े साबिक फौजियों की ट्वीट्स और वीलॉग्स को जोश और खरोश के साथ फैलाते हैं। आसिफ हारून मजीद लिखते हैं, चंद रोज पहले DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुमराह साबिक फौजियों, सोशल मीडिया और सहाफियों के एक ग्रुप के लिए याद दहानी थी कि वो अपनी रविश दुरुस्त करें वरना सजा के लिए तैयार रहें। उन्होंने दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया, जिसके लिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में रोजाना 70 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं कि पंजाब और सिंध के कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयों के अलावा हैं। आसिफ हारून अपने मजमून में लिखते हैं, जनरल आसिफ मुनीर ने वाज़ेह किया है कि किसी को भी फौजी हम आहंगी, इस्तेहकाम और कौमी सलामती की रेड लाइंस अबूर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और चीन की क़यादतों के साथ करीबी ताल्लुकात उस्तवार किए हैं। वो फौज में इस्लाहात के लिए तैयार हैं, सादगी और किफायतशुआरी पर यकीन रखते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।